اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے، اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں جی۔ اللہ کی رسی ہے جی، رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے، تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں۔ بھئی میں محاورتاً یہ ایک بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے، یا غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے، ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی، ایک نبی الاسلام کی محبت کی، اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گرد ہی مننے لی گل کوئی نہیں، محبتاں نہیں ساری رسیاں بنا کے۔ بھئی اللہ کے نبی الاسلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو سر غدیر خم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا، بزرگ بابوں کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز، وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خوف دلاتا ہوں۔ یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی، جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اور زید بن ارقم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے، بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور امت نے دیکھیں نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا، بالکل الٹ کام کیا، قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی۔ مراد کیا؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا، اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں، اور جو شکایت کی آیتیں تھی وہ نہیں بتائی گئی۔ یہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے،
اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن، جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتا چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ یا اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں.